السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ولاد خیمے میں بیٹھا ہوتا ہے اور سپاہی سے پوچھتا ہے کیا سلطان اپنے خیمے میں ہے؟ جواب میں سپاہی کہتا ہے جہاں تک میں جانتا ہوں کہ اس لیے میں سلطان محمود پاشا کے ساتھ وہاں داخل ہوتے ہیں۔ ولاد کی نظریں محمود پاشا پہ ٹھہر جاتی ہیں۔ سلطان اس سے پوچھتے ہیں تمہارا زخم کیسا ہے ولاد؟ کیا تم ٹھیک ہو؟ ولاد کوئی جواب نہیں دیتا اور محمود پاشا کو گھورتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کے سلطان کہتے ہیں میں تم سے پوچھ رہا ہوں ولاد۔ تو ولاد کہتا ہے میں ٹھیک ہوں سلطان معظم، فکر نہ کریں، بس خنجر کا زخم ہے اور یہ پہلا زخم نہیں ہے، ٹھیک ہونے میں 2 دن سے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ سلطان پوچھتے ہیں تمہارے دل کا زخم، اس کا کیا ہوگا؟ کیا وہ بھی کبھی بھر پائے گا؟ تو ولاد کہتا ہے میں تو کہتا تھا کہ کبھی نہیں، مگر اب کہتا ہوں کہ ہاں بھر جائے گا۔ میں اب عادی ہو چکا ہوں ترک کیے جانے کا، نہ چنے جانے کا۔ سلطان اس سے کہتے ہیں ایسا مت کرو ولاد، ہم بھائی ہیں، اگر میرے خلاف تمہارا کوئی گلہ ہے تو اسے دل میں دفن نہ کرو۔ کچھ دیر تک خاموش رہنے کے بعد ولاد کہتا ہے ہاں ہم بھائی ہیں۔ جب میں ایک ننھا سا بچہ تھا اور جب مجھے توقات کے اندھیرے زندان میں جھونک دیا گیا، میرا بھائی خاموش رہا۔ ہاں ہم بھائی ہیں۔ یہ سن کر سلطان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں رک جاؤ، تم جانتے ہو تم توقات کیوں گئے تھے، اس بات کو دوبارہ مت چھیڑو، اپنے زخم کو یا میرے زخم کو دوبارہ مت کریدنا۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان وہاں سے چلے جاتے ہیں اور غصے میں آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اندر محمود پاشا ولاد سے کہتے ہیں تمہاری یہ جسارت مجھے حیران کرتی ہے، تم دونوں جانتے ہو کہ تمہیں توقات کیوں بھیجا گیا تھا، پھر بھی ایسی بات کرنے کی جرت کیسے کرتے ہو؟ ولاد کہتا ہے میں نے سب کچھ اپنی وفاداری میں کیا محمود پاشا۔ تو محمود پاشا کہتے ہیں تمہاری وفاداری کے باعث نہیں بلکہ شہزادے علاؤالدین کو قتل کرنے کے جرم میں توقات بھیجا گیا تھا تمہیں۔ یاد کرو ولاد، یاد کرو، سلطان مراد خان کے لاڈلے سلطان محمد خان کے بڑے بھائی علاؤالدین کو مارنے کی غرض سے جب طلباء اندر موجود تھے، کیا تم نے اس مدرسے کو آگ نہیں لگائی تھی؟ اس مدرسے میں وہ بچے تربیت پاتے تھے جو سلطان مراد خان کی سلطنت کا قیمتی سرمایہ تھے، ہر ایک آنے والے وقت میں ریاست کا ستون بنتا۔ تم ایک وزیر اعظم کو بھی قتل کر سکتے تھے یا کسی گورنر کو یا شاید کسی پاشا کو بھی ولاد۔ تم انسانیت کا خزانہ جلا دینے چلے تھے، تم بھی ان بچوں کی طرح ایک بچے تھے۔ تم اپنے ہی دوستوں کو کیسے مار سکتے تھے؟ تم وفادار نہیں بیمار ہو ولاد، بیمار۔ تمہیں جنون لاحق ہے۔ سلطان مراد خان تو تمہیں وہیں قتل کرنے والا تھا مگر رحم کیا اور تمہیں توقات بھیج دیا، اور آج تم یہاں ایسے بیٹھے ہو جیسے تم پر کوئی داغ ہی نہ ہو۔ ولاد لڑکھڑاتے ہوئے اٹھتا ہے اور کہتا ہے میں نے سب کچھ اپنے بھائی کے لیے کیا اور تم مجھے یہ سب تانوں میں سناتے ہو، پھر بھی میں اسے سن کر خود کو سرفراز سمجھتا ہوں محمود پاشا۔ محمود پاشا کہتے ہیں کیا یہ عزت ہے جسے تم بھائی کہتے ہو اس کے بھائی کو قتل کرو یا تمہیں پناہ دینے والے سلطان کی شہزادی کو خطرے میں ڈالو؟ ولاد کہتا ہے بھائی ہونا لفظوں سے بڑھ کر ہوتا ہے محمود پاشا، بھائی ہونے کا مطلب ضرورت پڑے تو جان دینا ہے، ضرورت پڑے تو سالوں قید رہنا ہے اور اپنا جسم کمزور کر دینا ہے، یہ ہوتا ہے بھائی ہونا۔ محمود پاشا غصے سے کہتے ہیں تمہارے نزدیک وفاداری اور غداری کا پیمانہ بگڑ چکا ہے ولاد۔ ولاد کہتا ہے تم کیسے جان سکتے ہو؟ کیا تم نے کبھی کسی کو بھائی کہا ہے، ایسے شخص کو جو تمہارے خون کا بھی نہ ہو؟ کیا تم نے اسے سینے سے لگایا ہے؟ محمود پاشا کہتے ہیں ہمارے لیے تو بھائی بھی، ماں بھی، بابا بھی سب ریاست ہوتی ہے، جس نے تمہیں کھلایا، تمہیں پالا اور تمہیں ایک عہدہ دیا، وہی ریاست۔ ولاد چلاتے ہوئے کہتا ہے ریاست؟ میرے لیے محمد کے ہونے سے ہی ریاست ہے، اگر محمد نہیں تو ریاست بھی نہیں پاشا۔ محمود پاشا کہتے ہیں میں تمہاری سلطان سے وفاداری کی قدر کرتا ہوں مگر یہ وفاداری خوفناک ہے، مجھے ڈر ہے کہ جس دن تمہاری آنکھوں پر سرخی چھا گئی تم اس کے آس پاس کے کسی کو بھی نہیں بخشو گے۔ ولاد کہتا ہے میں نے اس کے بھائی کو قتل کیا، یہ تم ہی تو کہہ رہے ہو محمود پاشا، جو بھی اس کے اور میرے درمیان آئے گا میں اسے مٹا دوں گا اور میں اپنا کام ادھورا نہیں چھوڑوں گا، تم یہ بات خوب جانتے ہو۔ محمود پاشا کہتے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ میں ہی وہ واحد شخص ہوں جسے تم نے ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ جسے تم وفاداری کہتے ہو وہ غداری ہے جو تمہاری عقل پر بھی چھائی ہوئی ہے۔ اور سنو یہ آخری نصیحت ہے جو محمود پاشا کی ہے جسے تم قتل کرنے والے تھے، تم نہ محمد کو جانتے ہو نہ مراد کو۔ سلطان مراد کے ساتھ جاندارلی تھا، وہ لوگ بول بھی جاتے تھے اور معاف بھی کر دیتے تھے، لیکن محمد کے ساتھ میں ہوں، میں نہ بھولتا ہوں نہ معاف کرتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی محمود پاشا اس کے مزید قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں تم پیٹ میں چھرا گھومتے ہو اور کام ادھورا چھوڑ دیتے ہو اور میں اپنے دشمن کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے دل میں خنجر اتار دیتا ہوں، بزدلوں کی طرح پیچھے سے نہیں، میں معاف نہیں کرتا ولاد، میں گلا گونٹ دیتا ہوں اور بغیر پیچھے دیکھے چلا جاتا ہوں، یہ بات یاد رکھنا۔ یہ کہتے ساتھ ہی محمود پاشا خیمہ چھوڑ دیتے ہیں اور ولاد کہتا ہے اگر محمد نہیں تو ریاست بھی نہیں۔
ادھر علی بے سپاہیوں کے ساتھ پونٹس میں داخل ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر بازنطینی لوگ نعرے بلند کرتے ہیں، اڑا دو اس کا سر، اڑا دو۔ پیدری آگے بڑھتا ہے اور علی بے سے کہتا ہے، تم پونٹس کی سلطنت میں آ کھڑے ہوئے ہو، جیسے ہمیں تمہارے سلطان کے حضور کھڑے ہونے پر نپٹایا جاتا ہے ویسے ہی اب تم سے نپٹا جائے گا، چنانچہ میں تمہیں کچھ دیر انتظار کرواؤں گا۔ علی بے کہتے ہیں، انتظار کرنا یا کروانا ہمیں کھٹکتا نہیں، لیکن یہاں تمہاری ہر سانس تمہاری زندگی کو گھٹاتی چلی جائے گی، راستہ چھوڑ دو۔ پیدری سپاہیوں سے کہتا ہے، محافظ و ہتھیار لے لو ان کے۔ تو علی بے کہتے ہیں، ہم نے کبھی بھی اپنے ہتھیار دشمن کے سپرد نہیں کیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ہتھیار اپنے ساتھ آنے والے عبد الرحمن کے حوالے کرتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں، اگر یہ دھوکہ دیں یا حملہ کریں تو لڑو یہاں تک کہ تمہارے کافتان اور تمہارے جوتے خون سے بھر نہ جائیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی علی بے آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر کومینوس کی مجلس میں بہت شور شرابہ ہوتا ہے، ہر بندہ ایک دوسرے سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ کومینوس یورگو سے پوچھتا ہے، کیا تم اس بوڑھے کو جانتے ہو جو آنے والا ہے؟ تو یورگو کہتا ہے، بالکل عزت مآب، نام اس کا ایورانوس اوغلو ہے، جسے محمد کا اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ محمد اسے اپنی فوج بھیجنے سے پہلے دشمن کے قلعوں میں بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کے دل خوف سے بھر جائیں، یعنی اسے ایسا نہ کرنے دیں شہنشاہ۔ اس لیے میں پیدری وہاں پہ آتا ہے اور کومینوس سے کہتا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں اس کا سر کاٹ کر محمد کو بھیج دوں بغیر یہ جانے کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے، مگر کومینوس کہتا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کہے گا، آنے دو اسے اندر۔ اس کے ساتھ ہی علی بے کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ اسی مخصوص انداز میں ان کے لیے کپڑا بچھایا جاتا ہے اور علی بے اس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں، میں یہاں زمین و سمندر کے حاکم، ترکوں کے خاقان، مسلمانوں کے سلطان جان پناہ فاتح سلطان محمد خان کے فرمان کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کومینوس کہتا ہے، جو چوغا تم نے زمین پہ رکھا ہے میں جانتا ہوں یہ کیا ہے، یہ بلغراد میں بھی زمین پہ رکھا گیا تھا، ہے نا؟ تمہیں اتنی بڑی شکست ملی کہ تم اس چوغے کو واپس بھی نہیں لے جا سکے۔ اب اگر تمہارے پاس چوغے کے علاوہ کچھ ہے تو بتاؤ، اگر نہیں ہے تو جاؤ۔ ادھر ولاد بہت غصے میں لیٹا ہوتا ہے، وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ولاد کا ضمیر اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہتا ہے، تم انتقام کس سے لوگے؟ تو ولاد کہتا ہے، کومینوس سے۔ ضمیر کہتا ہے، کومینوس سے؟ محمد نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا، کومینوس نے نہیں۔ کس کے لیے؟ اپنے محمود پاشا کے لیے؟ میرا خیال ہے ہمیں محمود پاشا کا خون پینا چاہیے۔ اگر تم تھوڑے زیادہ بہادر ہوتے تو شاید کسی اعلیٰ شخصیت کا خون بھی پیتے، لیکن بس چھوڑ دو۔ سامنے بیٹھا ہوا اس کا ضمیر ہی پوچھتا ہے، محمد کا خون؟ تم اس خون میں غرق ہو جاؤ گے ڈریکولا۔ کیا یہی تمہارا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے تمہیں آزاد عبادت کرنے دی اور تمہیں ولاد بنایا؟ پہلے والا ضمیر کہتا ہے، قدرت میں کوئی صحیح یا غلط نہیں، صرف طاقتور پہلے حملہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ محمد کا خون بہانا بھی جلدی ہے تو میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن محمود؟ ولاد خود کہتا ہے، ڈریکولا بس کرو، وہ صحیح کہہ رہا ہے، محمد ریاست کے لیے اپنی اولاد بھی قربان کر سکتا ہے، اس کے لیے محمود پاشا کو مجھ پر ترجیح دینا معمول کی بات ہے۔ مگر اس کا ضمیر ایک دم اس کے پاس ہوتے ہوئے کہتا ہے، ہمیشہ یہی بکواس، تم دیکھو گے کہ میں صحیح تھا مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ ولاد کہتا ہے، میں محمد پر ایمان رکھتا ہوں، وہ ہمیں ہمارے باپ کی طرح نہیں چھوڑے گا، تمہیں بھی یہ ایمان رکھنا چاہیے ڈریکولا۔ پونٹس میں علی بے کومینوس کو تیر دکھاتے ہوئے کہتے ہیں، میرے ہاتھ میں تیر دعوت کی علامت ہے تاکہ ہم تمہاری اور تمہارے لوگوں کی جان بچا سکیں۔ فاتح سلطان محمد خان کے غضب سے بچنے کے لیے یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے۔ وہ تیر چومتے ہوئے یورگو کو دے دیتے ہیں، یورگو اسے کومینوس کو، اور کہتا ہے، سلطان محمد اپنی فوجوں کے ساتھ ہماری دیواروں پر آن پہنچا ہے، جب تک وہ لڑائی نہ کرے اور خون نہ بہائے وہ واپس نہیں جائے گا، ہم یہ جانتے ہیں، ہم اس کی درخواست کیوں قبول کریں؟ تو علی بے کہتے ہیں، تمہارے لوگوں کے تحفظ اور تمہارے شہر کی سلامتی کے لیے۔ کومینوس پوچھتا ہے، کیا محمد چاہتا ہے کہ میرے لوگ سکون میں رہیں؟ وہی محمد جس نے میرے شہر کو توپوں اور گولوں سے گھیر لیا ہے؟ علی بے کہتے ہیں، اگر تم ایک منصف اور ایک عادل بادشاہ ہوتے اور ہمارے سلطان کے سامنے دو طرفہ راستہ نہ اپنایا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا کومینوس۔ یورگو کہتا ہے، تم اس بارے میں بات کرنا بند کرو اور اپنے آخری الفاظ کہو اور جاؤ۔ علی بے کہتے ہیں، ہمارے سلطان کومینوس کو حکم دیتے ہیں کہ ان کے لیے شہر کے دروازے کھول دیے جائیں اور اسلام کے شرف کو قبول کیا جائے اور ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے جائیں۔ کومینوس کہتا ہے، اگر میں قبول نہ کروں تو کیا ہوگا؟ تو علی بے کہتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں موجود تیر رحم نہیں لائے گا بلکہ غضب لائے گا اور یہ سلطنت اور شہنشاہ سے ٹکرائے گا، بالکل دل کے قریب۔ کومینوس پوچھتا ہے، میرے پاس کتنا وقت ہے؟ علی بے کہتے ہیں، جلدی کرو اور اپنا فیصلہ کرو، ہماری فوج کے جنگی ڈھول بجانے سے پہلے ہمارے سلطان کے حضور پیش ہو جاؤ ورنہ سر تن سے جدا ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی علی بے جانے لگتے ہیں تو کومینوس کہتا ہے، محمد سے کہنا کہ میں اس کے بارے میں سوچوں گا۔ علی بے پلٹتے ہوئے کہتے ہیں، زمین پر موجود اس پوسٹ کو غور سے دیکھیں کومینوس، یہ آپ کے لیے عبرت ہے، جیسے یہ ہمیں بلغراد کی یاد دلاتا ہے، یہ آپ کو قسطنطنیہ
کوسو اور وارنا کی یاد دلاتا ہے۔ آپ یا تو اس پوسٹ کو اپنی زمین پر دیکھیں گے اور اس میں پناہ لے کر اپنی جان بچائیں گے، یا یہ تمہارا کفن ہوگا۔ آپ ہمارے گھوڑوں کے پاؤں تلے کچلے جائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی الیبے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پیدری کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ مضبوطی سے اپنی تلوار پکڑ لیتا ہے، جبکہ کومینوس غصے میں تیر پھینک دیتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔